اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، فرشتوں کی دنیا میں تکمیل کے مراحل، The stages of completion in the world of the archangels۔ سب سے پہلے میں یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جس پر میں اپنے لیکچرز میں ہمیشہ زور دیتا ہوں۔ ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ جہنم، ہلکے وسط اور درمیانی روحانی دنیا میں بے شمار جہان ہیں۔ ان کے بعد نیوٹرل ڈائمینشنز کے لامحدود دائرے آتے ہیں۔ ان جہانوں میں عموماً صوفیہ اور اولیاء جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو سچے متلاشی کہلا سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی پیروی کرتے ہوں یا ان کا عقیدہ کیا ہو۔ کنفیوشزم اپنی اخلاقی اور ضوابطی اقدار کے ساتھ ان کا بھی ہے۔ غیر جانبدار جہانوں میں زیادہ تر روحانی مخلوقات ہیں جو اپنے ساتھ کوئی خاص تیاری لاتے ہیں یا بعد میں فردوس میں داخل ہونے کے لیے مناسب اہلیت رکھتے ہیں۔ اب جب کہ ہم فردوس میں پہنچ چکے ہیں، میں اس مقام پر ایک بار پھر وضاحت کر سکتا ہوں کہ فردوس کی 3 تقسیمیں ہیں: تشکیل کا مرحلہ، ترقی کا مرحلہ اور تکمیل کا مرحلہ۔ ان تینوں دائروں میں ہر ایک کا تعلق لاکھوں کروڑوں جہانوں پر محیط ہے۔ تکمیل کے مراحل میں ایک کو فرشتوں کی دنیا ملتی ہے جس میں ذیلی علاقوں کے بھی بے حد تعداد ہوتی ہے۔ ان تینوں مراحل کو ان کی بے حساب کثرت کے ساتھ ہم راہ حق یعنی سچائی کا راستہ کے جہان کہتے ہیں۔ وہ سفید روشنی کے جہان ہیں، جتنا کوئی ان میں بڑھتا ہے اس کی اپنی روشنی اتنی ہی تیز ہوتی جاتی ہے۔ فردوس میں ہر جہان کے ساتھ جو کوئی ان 3 مراحل میں چڑھتا ہے، روح میں روشنی بڑھ جاتی ہے، روشنی اعلیٰ دائروں میں جانے کے لیے اہل ہے۔ یہاں 3 عناصر اہم ہیں۔ سب سے پہلے یہ خدا کے بارے میں حقیقی سوچ کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا عنصر ہے۔ آپ کو اپنے دماغ پر قابو پانے کے قابل ہونا چاہیے۔ در حقیقت یہ آپ کے خیالات کو بے اثر کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر آپ خدا کے بارے میں حقیقی سوچ کی خواہش رکھتے ہیں تو اس عمل میں کوئی اور خیال داخل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ترقی کی اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو دل میں روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی زمین پر رہتا ہے اور خدا کے بارے میں حقیقی سوچ پیدا کرنے کا انتظام کرتا ہے تو وہ اپنے جسم، دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح میں اس سکون کا تجربہ کرتا ہے۔ اس لیے خدا کے بارے میں حقیقی سوچ وہ پہلی خوبی ہے جس کے ساتھ کسی کو اپنی روح میں سکون کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرا عنصر عالمگیر شعور کے بارے میں ہے۔ جب یہ حاصل ہوتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے یا مذہب کی حدود کو پیچھے چھوڑنے یا محدود سوچ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس مقام پر آپ ایک آفاقی مفکر بن جاتے ہیں اور ایک ایسا ادراک پیدا کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ عالمگیر سچائی کی پیروی کرتے ہیں۔ جہاں یہ آپ کو لے جاتا ہے، اگر آپ سچائی کی تلاش بغیر کسی تعصب کے کر رہے ہیں تو آپ نے دوسرے عنصر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ترقی حاصل کی ہے۔ آپ کا اپنا اصل شعور بڑھتے ہوئے ادراک کے ساتھ بڑھتا ہے، جیسے نیلا آسمان بغیر کسی اختتام کے۔ یہ ہر جگہ بے حد پھیل سکتا ہے۔ ظاہری اور روحانی ابدی زندگی میں اس حد تک پوری ظاہری اور روحانی زندگی کو اپنا سکتا ہے۔ دوسرے عنصر آفاقی شعور کے بارے میں اس مقام پر بہت کچھ کہنا ہے۔ آپ کو چیزوں کے اوپر قائم ہونا چاہیے
اور ان پر غلبہ حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ آفاقی شعور سچائی کی نسبتی جہانوں میں سچائی کی نوعیت کا مشاہدہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سچائی نہیں بدلتی۔ آپ جس قدر جہان سے اگلے جہانوں کی طرف ترقی کرتے ہیں، سچائی کا اظہار اتنا ہی بدلتا جاتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ جب آپ سفید روشنی کے دائروں کی ترقی کے مرحلے یا تکمیل کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ خدا کے مختلف پہلوؤں اور فطرت کو سمجھنے کے لیے نسبتاً اہل ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ کتنی گہرائی تک جاتی ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اس وقت سچائی کے کس دائرے میں ہیں۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کیسے کام کرتا ہے یا برتاؤ کرتا ہے، اور ہمارا خالق کیا سوچتا ہے۔ آپ خدا کی ترغیب کو جان سکتے ہیں اور اس کے اعمال کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ آپ جان لیں کہ یہ تخلیق کیوں موجود ہے۔ بہت سے لامحدود جہان ہیں جن میں آپ ہر زاویے سے ہمارے خالق کے کردار، اس کے روحانی اقدار وغیرہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک طویل فہرست ہے جسے آپ جنت کے فردوس کے ہر دائرے میں عبور کرتے ہیں اور اس طرح خدا کی فطرت کے بارے میں بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں آپ یونیورسٹیوں کا دورہ کرتے ہیں اور فرشتوں اور دیگر تخلیقات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ان چیزوں میں کامیابی کے ساتھ مہارت حاصل کرنی ہوگی، در حقیقت ان میں خود کو ترقی دینے کے لیے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اگلے اعلیٰ جہان میں داخل ہونے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو کوئی ڈپلومہ، ڈگری یا ڈاکٹریٹ نہیں ملتا جیسا کہ یہاں زمین پر ہوتا ہے، بلکہ آپ کی روح کے لیے روشنی ہے، اور بلا شبہ روشنی کی قسم اور شدت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا آپ اپنی نشوونما کی تشکیل کے مراحل، ترقی کے مراحل یا یہاں تک کہ سردار فرشتوں کی دنیا کی تکمیل کے مراحل میں جاری رہیں گے۔ وہاں کے جہان کی ایک ناقابل یقین تعداد ہے اور ہر ایک بہت خاص ترقی اور تجربہ کو قابل بناتا ہے۔ ایک بہت ساری ثقافتوں کے مرکب سے گھرا ہوا ہے جس میں بہت سی دوسری تخلیقات شامل ہیں۔ ان میں انبیاء، اولیاء، سادھو، گرو وہ تمام لوگ ہیں جو خدا کا واضح تصور حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ جب آپ فردوس کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو جو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ خدا کتنی مخلوقات کو وجود میں لایا ہے اور ہم زمین پر اپنی لا علمی سے ان کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ بہترین طور پر ہم نے فرشتوں کے بارے میں کچھ سیکھا ہے یا جنوں کی تخلیق کے بارے میں قرآن سے سنا ہے، لیکن ان سے پہلے بھی خدا نے روحانی زندگی میں بے شمار دیگر مخلوقات پیدا کیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ایک جہان سے دوسرے جہان تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اڑ سکتے ہوں۔ تاہم آیا آپ اونچے دائروں تک جانے کے قابل ہیں یا نہیں، اس کا انحصار بھی آپ کی رفتار پر ہے، یعنی روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی آپ کی صلاحیت، اور یہ آپ کی روشنی کے معیار کا تعین کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں روشنی کی رفتار وقت اور جگہ پر صرف سچائی کی روشنی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی روح میں سچائی کی روشنی کو لنگر انداز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دوسرے جہانوں میں بھی سفر کر سکتے ہیں، جہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مرد ہیں یا عورت۔ جواب دینے کے لیے اگلا سوال یہ ہے کہ ہم فردوس کے دائروں میں ایک دوسرے کے ساتھ یا آپس میں کس قسم کے افقی تعلقات استوار کرتے ہیں۔ زمین پر ہم ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اپنی محبت کی قسم کھاتے ہیں اور جذباتی طور پر گہرے ہلچل کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھی کے بغیر مزید نہیں رہ سکتے۔ اس رشتے سے بچے پیدا ہوتے ہیں،
ہم اپنے کامیاب کیریئر کے حصول کی تکمیل اور خوشی چاہتے ہیں، چاہے وہ سائنس، طب، آرٹ یا سیاست ہو، لیکن یہ زمینی نظام میں اس طرح کام نہیں کرتا۔ بہترین طور پر یہ درمیانی جہانوں میں اب بھی ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں کی 50% زندگی زمین کی طرح جھلکتی ہے۔ دوسرا نصف روحانی دنیا میں زندگی کے اظہار کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ دونوں کا مرکب ہے۔ غیر جانبدار جہان میں جو پیروی کرتے ہیں، تاہم یہ ایک بار پھر بالکل مختلف ہے۔ یہاں ایک طرف معیاری تبدیلیاں اور دوسری طرف اہلیت کی شرائط، جبکہ درمیانی جہان میں آپ مختلف شعبوں میں ترقی کر سکتے ہیں، جیسے سائنس، طب وغیرہ، لیکن غیر جانبدار جہانوں میں موجود مخلوقات کو ایسی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سرگرمیاں روح کو روشنی نہیں دیتی۔ غیر جانبدار جہان میں معیار 180 ڈگری تبدیل کرتا ہے۔ یہاں آپ روشنی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور اس میں آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک دن فردوس کے دائروں کے لیے اہلیت حاصل کر سکیں۔ معیار خدا کی حقیقت اور فطرت کو جاننے کے بارے میں ہے۔ یہ واحد چابی ہے جو فردوس کے دائرے کھولتی ہے۔ لہذا یہ بات قابل فہم ہے کہ غیر جانبدار جہانوں میں رہنے والوں کو سیاست یا پیشہ ورانہ کیریئر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرشتوں نے طب کے میدان میں وہ ترقی حاصل کی ہے جس کا زمین پر لوگ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اگر انسانی جسم کے مختلف آپریشن کے لیے زمین پر اب بھی کسی سرجن کی ضرورت ہو تو روحانی دنیا میں یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں روح کا کوئی ظاہری جسم نہیں ہوتا۔ یہاں زمین پر ہمارے تمام پیشے بغیر کسی متبادل کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ طب کی سرگرمیوں میں بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا کہ سیاست وغیرہ پر۔ مثال کے طور پر آئنسٹائن یہاں زمین پر ایک شاندار سائنسدان تھا، جس نے ناقابل یقین دریافتیں کیں اور انقلابی نظریات قائم کیے، لیکن اس میدان میں فرشتوں کا علم پہلے ہی کمال کو پہنچ چکا ہے۔ ابدی زندگی میں آئنسٹائن ان کے سامنے موم بتی بھی نہیں تھام سکتا۔ تو کہا جائے تو وہ ان کے معیار سے بہت دور ہے، ابھی تک علم کے ابتدائی دور میں ہے۔ فرشتوں کو آئنسٹائن اور اس کے محدود علم کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ آئنسٹائن اپنی اہلیت کی کمی کے ساتھ اپنی یک طرفہ واقفیت کی وجہ سے غیر جانبدار جہانوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اور یقیناً فردوس تک تو بالکل نہیں۔ لہٰذا اس نے اپنی تقدیر کو نچلی اور روحانی تخلیق کے ماتحت جہانوں میں پایا، اور وہاں بھی سائنسی عزم کی سختی سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ یہاں آپ اس محرک کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ تحقیق کی گئی تھی۔ اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا یہ سائنسی علم تباہی کا باعث بنا یا اس نے کوئی تباہی مچائی؟ کیا اس نے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی بنائی؟ کیا یہ تباہی مصائب کو ختم کرنے کے لیے ہوئی؟ اگر یہ معاملہ تھا تو آپ اس سے بھی کم روحانی جہانوں میں چلے جائیں گے۔ غیر جانبدارانہ جہانوں میں آپ کو آئنسٹائن، سیاستدان اور بادشاہوں جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اکثریت کے ساتھ زیادتی کی اور معاشرے میں اپنے مقام کو دوسروں کے نقصان پر استحصال کیا، ایسے لوگ یا تو درمیانی علاقوں میں جاتے ہیں یا جہنموں میں۔ ظاہری جسم کی موت کے ساتھ ہی روح روحانی زندگی میں اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ روشنی روح کے معیار کا نشان ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ آیا اسے اعلیٰ دائروں میں ترقی کرنے کی اجازت ہے۔ روشنی روح کی پہچان ہے۔ آپ اپنی روح میں جتنی زیادہ روشنی ڈالتے ہیں، اتنا ہی یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کو خدا کی فطرت اور آفاقی سچائی کا کتنا علم ہوا ہے۔ روشنی ایک منفرد قدر ہے۔ آپ کی
روشنی جتنی زیادہ تیز ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ آپ کی قدر بدلتی جائے گی، جو آپ کی سچائی کے ساتھ آپ کے گہرے تعلق کی واضح گواہی کے طور پر بدلتی ہے۔ آپ کو خدا کی فطرت کا کتنا علم ہو گیا ہے اور آپ کا شعور سچائی کے معاملے میں کتنا مضبوط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا میں ان 3 عناصر کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو آپ کی اہلیت کو آگے بڑھاتے ہیں: خدا میں حقیقی سوچ، اس کی آفاقی قدر، اور سوچ کے تنگ اور محدود طریقوں پر قابو پا کر اس کے عالمگیر شعور کو جاننا۔ تیسرا عنصر یہ ہے کہ آپ نے خدا کی فطرت کو کس حد تک جان لیا ہے اور کیا آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں ایک زندہ بنیاد قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ غیر جانبدار جہانوں کو دنیاوی پیشوں یا سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہاں کا حتمی مقصد اپنی ترقی کے 3 مراحل کے ساتھ فردوس میں چڑھنا ہے۔ تمام ان گنت جہانوں کا دورہ اعلیٰ ہستیوں نے کیا ہے جو فردوس کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں۔ 3 حیرت انگیز میدان ہیں جن میں سے ایک خاص طور پر فردوس میں ترقی یافتہ ہے۔ یہ مصوری کا فن ہے۔ فردوس کا فن تعمیر اور خدا کی فطرت کی تلاش ہے۔ فرشتوں میں ان تینوں شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت ہے۔ اسی لیے فردوس کے جہان پر اسرار حیرت انگیز مقامات ہیں۔ ہر ایک کو اس خیال سے فوراً جان چھڑانی چاہیے کہ اگر آپ شراب پینے اور سگریٹ نوشی کرنے والے مصور ہیں تو آپ کو خود بخود فردوس مل جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں کیسے پہنچیں گے۔ آپ کے لیے اہلیت بالکل مختلف ہے۔ اس میں موسیقی کی نوعیت شامل ہے، ایک ایسی موسیقی جو آپ کے اپنے جذبات کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ ایک ایسی موسیقی ہے جو آپ کو اس مقام کے قریب لے جاتی ہے جہاں آپ تکمیل کے مرحلے میں یعنی فرشتوں کے جہان میں جذبات کے ذریعے سچائی کے مرحلے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ مائیکل جیکسن جیسی موسیقی، راک یا پاپ میوزک یا ان کی باز گشت اور بومنگ بیس کے ساتھ کسی اور قسم کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ صرف اس لیے کہ کوئی اس بظاہر ہم آہنگ ڈھول بجا کر زمین پر عوام کو سنسنی خیز بنا دیتا ہے، اس لیے کوئی فرد فردوس میں داخل نہیں ہوتا۔ اس ہنر کے حامل موسیقار روشنی کی کم ترین جہان تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ زیادہ تر وقت ایسے لوگ جہنم کے دائروں میں اختتام پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم مصوری اور موسیقی کے فن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تیسری خصوصیت اپنی روح کو نمونہ بنانے کی صلاحیت ہے۔ ایک بار پھر اس کا زمین پر موجودہ ظاہری ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں آپ اپنے ظاہری جسم کو پٹھوں کی تعمیر کے ذریعے باڈی بلڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی تشکیل کے لیے جو کچھ آپ زمین پر کھیل کود اور پٹھوں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کی روح کے لیے روحانی زندگی میں خدا کی قدر کو جان کر حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہمارے خالق کی فطرت کا کتنا گہرائی سے تجربہ کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی روح کی وضاحت کرتا ہے، کیونکہ یہ اسے حقیقی طاقت و توانائی دیتا ہے۔ جیسے پٹھے جسم کے لیے ہوتے ہیں، روشنی روح کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تینوں عناصر فردوس کے ہلکے جہان میں آپ کی روحانی نشوونما کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ فردوس کے تشکیل، نشوونما اور تکمیل کے تمام لاتعداد جہانوں میں ترقی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دماغ کا مرحلہ خدا کی حقیقی سوچ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک دائرے کے ساتھ جسے آپ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، خدا کے بارے میں عالمگیر سچائی بیک وقت بڑھتی ہے۔ آپ سیکھتے ہیں، لہٰذا کہا جائے تو مرحلہ وار ہر نئے جہان کے ساتھ تھوڑا زیادہ اور تھوڑا گہرائی میں کہ خدا واقعی کون ہے۔ خدا کے بارے میں سچائی زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہے
اور اسی طرح شعور کا مرحلہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ فردوس کے انگنت جہانوں کے ذریعے ترقی کی مراٹن میں آپ کو اپنے وجود کے مقصد، مخلوقات کے مقصد اور خدا کی فطرت کا پتہ چلتا ہے۔ تکمیل کے مرحلے کی بالاترین جہان پر پہنچ کر آپ نے سچائی کا مرحلہ مکمل کیا۔ اب آپ اہل ہیں اور اس وقت آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں آگے کیا ہے؟ آپ ابدیت اور خلا کو پیچھے چھوڑنے کے لیے نکلے، کیونکہ نچلی تخلیق کے نظام مکمل ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے سیمینار میں اکثر نچلی تخلیقات کے بارے میں بات کی ہے۔ بار بار میں نے وضاحت کی ہے کہ وہاں آپ افقی سطح پر اپنی اہلیت کو حاصل کرتے ہیں، ایک ایسے دائرے میں جہاں روشنی کی رفتار، وقت اور جگہ اور مادہ موجود ہے۔ جب تک یہ چیزیں غالب رہیں گی آپ خدا سے نہیں ملیں گے، کیونکہ ہمارا خالق زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ نتیجتاً فردوس کے بعد اعلیٰ تخلیق کے دائرے شروع ہوتے ہیں۔ روشنی کی رفتار، مادہ، وقت اور جگہ سے الگ ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کیا ہوتا ہے جو روحانی ترقی کی اس دہلیز پر بالکل اس لیے ہیں کہ انہوں نے نچلی مخلوقات کے معیار کے تقاضوں اور پہلوؤں کو پورا کیا ہے؟ انہیں روشنی کی نام نہاد پٹیاں ملتی ہیں جو ان کی روح میں ان کی سفید روشنی کو پھیلا دیتی ہیں۔ یہ سنہری یا نیلی روشنی والی پٹیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ ان کے سائز پر منحصر ہے کہ انہیں ایک خاص وقت کے لیے کون سا فائدہ دیا جاتا ہے۔ میں یہاں وقت کا لفظ استعمال کرتا ہوں بہترین تفہیم کے لیے، صرف ایک لسانی نمونے کے طور پر، کیونکہ وقت بذات خود اعلیٰ تخلیقات میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال روح، فرشتہ ہو یا انسان یا کوئی اور مخلوق جو روشنی کی یہ دھاریاں حاصل کرتی ہے، کسی بھی طرح اعلیٰ مخلوقات کا باشندہ نہیں ہوتی۔ روشنی کے ایڈمرلز میں سے عیسیٰ اور محمد ہیں، جو بعد میں خدا کی شناخت کے انکشافات کے لیے روشنی کی پٹیاں حاصل کر چکے ہیں۔ جو لوگ جن کی ارواح سنہری روشنی سے مزین ہیں، وہ عمودی اعلیٰ تخلیقات کا دورہ کر سکتی ہیں، جو خدا کی ممتا کی محبت کے پہلو کا اظہار کرتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس نیلے رنگ کی دھاریاں ہیں تو آپ اعلیٰ مخلوقات میں قیام پاتے ہیں، جہاں خدا سنہری جنتوں کی طرح موجود ہے۔ نیلی جنتیں خدا کی باپ والی محبت کے پہلو کی دنیا کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ابلیس بھی ایک اعلیٰ فرشتہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اہل تھے۔ کچھ کو سنہری اور نیلی دھاریاں ملی ہیں، وہ محدود طور پر اونچی عمودی تخلیقات میں جا سکتے ہیں، تاہم یہ سب فردوس میں ترقی اور تکمیل کے مرحلے کے باشندے ہیں۔ ان اونچی عمودی جنتوں میں سے ہر ایک میں انہیں بڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے اور آخرکار خدا کے براہ راست تسلط کے تحت ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ان کے ہر دورے کے ساتھ انہیں خدا کی بارگاہ میں اعلیٰ مخلوقات میں سبقت حاصل کرنے اور بڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ مواقع ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتے، اس لیے کسی نہ کسی وقت انہیں اپنے پرانے فردوس کے جہان میں واپس آنا پڑتا ہے۔ یہاں میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی اطلاع دینا شروع کرتا ہوں۔ میں نے صدارت فرشتوں والے تکمیل کے مرحلے کے دائروں میں سفر کیا، جہاں ہر چیز پہلے سے ہی کامل لگ رہی تھی، اور خاص طور پر اس لیے کہ ہم زمین پر بھی یہ فرض کرتے ہیں۔ ہم بار بار گانے گاتے ہیں، مثال کے طور پر وہ فردوس میرے لیے، آپ کے لیے بنائی گئی تھی۔ ہر خوف، ہر گھبراہٹ، یہاں تک کہ اداسی اور یہاں تک کہ اندھیرے کی آخری باقیادت بھی اب وہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ بالکل وہی ہے جو فردوس کے دائروں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔
اس طرح دیکھا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ فردوس میں تکمیل کے مرحلے پر لاگو ہوتا ہے۔ وہاں ہم نے اپنی حقیقی سوچ کے قابل بنا کر اپنے دماغ کا مقصد پورا کر لیا ہے۔ در حقیقت صرف سچی سوچ ہی خدا کی فطرت سے جڑی ہوتی ہے اور اسے مزید کھولنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ فردوس کے تمام شعبوں میں سچ ہے۔ آپ کو سچائی کی آفاقی قدر کا کتنا علم ہو گیا ہے، اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ تشکیل، ترقی یا تکمیل کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس ترقی کا خود مطالعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اعلیٰ تخلیقات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور مختلف مخلوقات کے متنوع ماحول میں ایک دوسرے سے انفرادی جہانوں میں سیکھتے ہیں۔ آپ دراصل خوشی اور مسرت کے ماحول میں ہیں۔ کیا کھایا یا پیا جائے، اس کی فکر وہاں موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی خواہش ظاہر کریں، وہ پوری ہو چکی ہے۔ وہاں ایسے محلات ہیں جن کا فن تعمیر ناقابل یقین حد تک عظیم اور پراسرار ہے۔ وہاں بس سب کچھ ہے۔ چاہے آپ تشکیل، ترقی یا تکمیل کے مرحلے میں ہوں، ہر جگہ آپ کے ساتھ وہی VIP جیسا سلوک کیا جاتا ہے، خدا کے کسی خاص شخص کی طرح، ہاں، اس کے مہمان کی طرح۔ فردوس کے تمام شعبوں میں میرٹ کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ ان میں سے کس میں ہیں۔ یہ مکمل طور پر کام کرتا ہے۔ تو میں فردوس کی تکمیل کے مرحلے میں تھا۔ وہاں کے عمل آسانی سے آپس میں جڑ جاتے ہیں اور کمال کی ایک مثال حد تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو تکمیل کے ساتھ ساتھ مکمل سکون بھی ملتا ہے۔ آپ خدا کی فطرت کو بے مثال گہرے اور قریب ترین طریقے سے جان سکتے ہیں۔ خدا کے بارے میں ایک کے بعد ایک راز کھلتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تاہم تکمیلی مرحلے کے بالا ترین جہانوں میں ایک بنیادی تبدیلی واقع ہوتی ہے، کیونکہ یہاں وہ سچائی جو اب تک فردوس میں سبجیکٹ تھی، اب جذبات کا موضوع سبجیکٹ بن جاتی ہے۔ وہاں کے تمام شعبوں پر جذبات کا غلبہ ہے۔ اس صدی کے آخر میں زمین پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس وقت تک بہت سے انقلابات نئے دور کی راہ ہموار کریں گے۔ آخر میں انفرادی آزادی اظہار، خواتین کے حقوق وغیرہ کی مکمل وضاحت کی جائے گی۔ جب حقوق مل جاتے ہیں تو دوسروں کا کنٹرول ممکن نہیں رہتا۔ کوئی بھی چیز اور کوئی بھی لوگوں کی روحانی ترقی کو نہیں روک سکتا۔ جمہوریت میں اپنی انفرادی آزادیوں کے ساتھ بالکل نئی اقدار قائم ہوتی ہیں جو ہر جگہ آشکار ہوتی ہیں۔ خاص بات ان اقدار پر مرکوز ایک حقیقی جمہوریت ہوگی۔ جب اس صدی کے آخر میں جذبات خدا کی محبت میں سبجیکٹ کی حیثیت اختیار کر لیں گے تو یہ تمام چیزیں آبجیکٹ کا مقام حاصل کر لیں گی۔ اس طرح جمہوریت خدا کی محبت کے رنگ میں رنگے گی۔ جب صدی کے اختتام کے بعد ایک عالمی خاندان قائم ہو جائے گا تو خدا کی محبت اور جذبات بنیادی عناصر بن جائیں گے۔ در حقیقت ایک لازمی ذریعہ جس کی طرف پوری انسانیت خود کو ایک عالمگیری خاندان کے طور پر صف بندی کر لے گی۔ اس دنیا میں جمہوریت کا مقصد اقتدار کے ساتھ عالمگیر طور پر آزاد ہونا، اس میں لنگر انداز ہونا ہے۔ اسی طرح سے یہ آفاقی آزادیاں پہلے سے ہی ہمارے خالق کی الہی فطرت کو جان کر اور جہاں حد کے بغیر ادراک عالمگیر شعور کا باعث بنتے ہوئے فرشتوں کی دنیا میں پہلے سے ہی قائم ہو چکے تھے۔ اگر کوئی وجود ان سب چیزوں کو اپنے اندر جوڑنے کا انتظام کرتا ہے تو وہ سچائی کے دائرے کو مکمل کرنے کا ایمان کا اہل ہے۔ تکمیل کے مرحلے میں فرشتوں کے جہان میں خدا کے جذبات سبجیکٹ کے طور پر پورے نظام کو اپنی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر سردار فرشتوں کے دائرے میں موجود کوئی وجود ہمارے خالق کی محبت کے تابع ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سفید چمکتی روح میں
ہمارے آسمانی والدین کی الہی روشنی کی سنہری یا نیلی دھاریاں حاصل کرتا ہے۔ اس سے اس اعلیٰ تخلیق کا دورہ کرنے کا محدود موقع ملتا ہے جس کی روشنی کی پٹیاں اسے موصول ہوئی ہیں تاکہ ان کے لیے اہل ہو سکیں۔ وہاں پہنچنے کے لیے در حقیقت وقت اور جگہ کو اپنے پیچھے چھوڑنے کے لیے آپ کو روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کرنے کے قابل ہونا چاہیے، لیکن سفید روشنی کی ارواح میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہاں انہیں اعلیٰ مخلوقات سے مدد ملتی ہے جو براہ راست خدا کے زیر تسلط ہیں اور جن کی روشنی وہ اپنے اندر لے جاتی ہیں، اور جہاں بھی جنتوں کے بے شمار نیلے اور سنہری دائرے ہیں جو اپنی روشنی کی شدت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہاں تک کہ ان لاتعداد جنتوں دائروں میں موجود مخلوقات کی ترقی مختلف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے ہی جنتوں میں خدا کی موجودگی میں رہتے ہیں تو آپ بار بار اعلیٰ شاعر کے لیے نئی قابلیت حاصل کرنے کے لیے کیوں ترقی کرتے رہیں؟ اب جو ظاہر آسان ہے، جب تک آپ خدا کے سنہری ممتا کی محبت والی اور نیلے باپ کی محبت والی جنتوں میں اعلیٰ ترین اہلیت حاصل نہیں کر لیتے، خدا کے ساتھ ہمارا براہ راست سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے خالق کی موجودگی کی جنتوں میں کوئی مادہ روشنی کی رفتار، وقت اور جگہ نہیں ہے، لیکن ان سے تجاوز کرنے کی صلاحیت صرف جنتوں کے اعلیٰ ترین دائروں میں حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ نیلے رنگ ہوں جو خدا کے باپ والی فطرت کے پہلو کو ظاہر کرتے ہیں، یا سنہری رنگ جو خدا کے ممتا بھری محبت کے پہلو کو ظاہر کرتے ہیں۔ صرف وہاں آپ خدا کے ساتھ اپنی تقدیر تلاش کر سکتے ہیں۔ خدا اور جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر ہمارے خالق کی طرح آپ ماضی، حال اور مستقبل میں ایک لمحے سے دوسرے لمحے تک کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن یہ سبجیکٹ اور باب کے لیے محفوظ ہے۔ آئیے ہم فرشتوں کی تکمیل کے مرحلے میں واپس آتے ہیں۔ اگرچہ میں اسے دوسرے ابواب میں کئی بار لکھ چکا ہوں، لیکن وہاں جو موسم بہار کا راج ہوتا ہے وہ ہر لمحے کے بعد ایک پرفتن اظہار کرتا ہے۔ کاش میں بیان کر سکوں کہ وہاں کیا دیکھتا اور محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ میرے لیے الفاظ سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے تجربات ہیں جنہیں دوسرے صرف اس صورت میں سمجھ سکتے ہیں جب انہوں نے خود ان کو تجربہ کیا ہو۔ میں ایک صوفیانہ اور ایک ہی وقت میں اعلیٰ ترین سردار فرشتوں کی دنیا کے اتنے پراسرار ماحول میں اڑ گیا جس نے مجھے بے آواز کر دیا۔ وہاں ہر چیز موجود دکھائی دیتی تھی، کوئی خواہش جو یہاں پوری نہ ہوتی ہو۔ اچانک میں نے خدا کی ہمہ گیر خوشبو میں سانس لی۔ اس لمحے میری روح میرے تمام جذبات کو والہانہ سلاب سے مغلوب ہو گئی۔ اپنے تمام حواس کے ساتھ میں نے لفظی طور پر اپنے ارد گرد کا ماحول گرجتا ہوا محسوس کیا۔ اس میں وہ خوشبو پھیلی جو بہت پہلے میری روح کا حصہ بن چکی تھی اور جو مجھے تمام لازوال پھولوں کی یاد دلاتی ہے۔ اس دلکش عطر نے مجھ سے خدا کی موجودگی کا وعدہ کیا۔ میری متجسس نگاہوں نے اوپر سے سردار فرشتوں کے ایک گروپ کو دیکھا اور میں ان کے پاس اتر آیا۔ کیا خدا تمہاری فردوس کے اس دائرے کا دورہ کر رہا ہے؟ میں نے فوراً ان سے جاننا چاہا۔ انہوں نے محض میری طرف دیکھا۔ وہ محبت کے بارے میں نادان نہیں تھے اور یقیناً ناتجربہ کار بھی نہیں تھے۔ وہ خوبصورت نر اور مادہ مخلوق تھے جنہوں نے اس کی شدید قسم میں ایک سے زیادہ بار محبت کا لطف اٹھایا تھا، جو اس میں رہتے تھے اور پھلتے پھولتے تھے، اور پھر بھی وہ بدلے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے ان کی نگاہوں سے پہچان لیا کہ وہ خدا کے بارے میں میرے سوال کا کھل کر اور تفصیل سے جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے بجائے وہ مجھ سے جاننا چاہتے تھے، تم اس جہان میں کب تک رہو گے؟
میں نے جواب دیا، مجھے اس معاملے میں تم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں جب تک چاہوں رہ سکتا ہوں اور رہوں گا۔ لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے پیارے آسمانی والدین کی خوشبو یہاں ہر طرف موجود ہے۔ وہ جہاں آ رہا ہے یا نہیں؟ اور پھر بھی سردار فرشتے جو اپنی روشنی اور فضل کی خوبصورتی میں کامل سے زیادہ لگ رہے تھے، میرے جواب کے مقروض تھے۔ اس کے رویے نے مجھے مزید تجسس پیدا کیا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا خدا وقتاً فوقتاً ان جنتوں پر قدم رنجہ فرماتا ہے، اور وہ اعلیٰ ہستی اس طرح کا برتاؤ کیوں کرتے ہیں؟ خدا کی خوشبو اور یہاں کے ماحول نے مجھے بتایا کہ میں غلط نہیں ہو سکتا، اور پھر بھی میں نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی اور راز ضرور ہے۔ میں اپنے حواس اور اپنے دل کی رہنمائی میں اڑ گیا۔ میرے اوپر ماحول ایک سیکنڈ سے دوسرے میں سکڑ گیا۔ اس جنت میں ایک گونجنے والی کڑک اور دھاڑ سنائی دی، اور اگلے ہی لمحے لاکھوں سورجوں جیسی چمکدار روشنی بار بار تکمیل کے مراحل کے اس بلند ترین جہان سے چمک اٹھی۔ اگر ہمیں زمین پر کسی چیز کا موازنہ کرنا ہو تو ہم صرف طوفان اور گرج چمک کے ساتھ فطرت کی ایسی قوتوں کو ٹکراتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن اس منظر نامے نے ایک زمینی بگولے کو بھی ہوا کی سانس کی مانند بنا دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اگلے ہی لمحے یہ جنتی ماحول اپنے ہنچز یعنی قبضوں سے پھٹ جائے گا۔ جب چمکتا ہوا آسمان اپنے کالے بادلوں کے ساتھ سورج کو سیاہ کر دیتا ہے تو ہم انسان خوف اور گھبراہٹ میں گر جاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری آخری گھڑی آن پہنچی ہے۔ لیکن یہاں ابدی زندگی میں، فردوس میں، جہاں ایک ہم آہنگی دوسرے کی پیروی کرتی ہے، ایک بہار دوسرے کی جگہ لے لیتی ہے، اور تخلیق کی خوبصورتی کا مقابلہ صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے، یہاں کوئی طوفان، سونامی یا دوسری تباہی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہوا وہ بہت زیادہ خوفناک تھا، بہت برا تھا، کیونکہ یہ اس دنیا کا حصہ نہیں تھا۔ دور سے گڑگڑاہٹ اور گرجنے کی آوازیں جتنی قریب آتی گئیں، بجلی جتنی شدت سے کڑکتی ہے، اتنا ہی یہ جہان لرزنے لگا۔ لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ سفید جھلسا دینے والی شعاعیں اس جنت پر روشنی کی ایک غالب کائنات کی طرح محو ہو گئیں، گویا وہ یہاں کی ابدی زندگی کا اچانک خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ تمام سردار اور مخلوقات فانی خوف میں بھاگ گئے اور کہیں حفاظت حاصل کر سکیں۔ اچانک ایسا لگا کہ اس جنت میں اب زندگی باقی نہیں رہے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا جادوئی طور پر دیکھا۔ ابدیت کی وسعتوں سے گونجنے والی گرج نے، جس نے دوسروں کو ڈرنا سکھایا، میرے دل کی دھڑکن کو پہلے سے زیادہ خوشی اور تیز تر بنا دیا، کیونکہ یہ میرے سب سے پیارے کی میٹھی آواز تھی۔ میرا پورا وجود اس طرف متوجہ تھا جس سے دوسرے بھاگ گئے۔ اگلے ہی لمحے میں روشنی کی دھڑکتی ہوئی کائنات کے درمیان کھڑا تھا، جو آپ کو کسی بھی لمحے نگل سکتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو اس کے نیچے دفن بھی کر سکتی ہے۔ لیکن موت کے بجائے میں نے خدا کے چہرے کو اس کے تمام جلال میں دیکھا۔ میری نظریں خدا کی تلاش میں تھیں۔ اس کی آنکھیں جلتے سورج سے بھرے سمندر کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ فردوس کے اعلیٰ ترین جہان کے فرشتے اس سے کیوں چھپے ہوئے ہیں، جس کے ظہور کی وہ ازل سے آرزو رکھتے ہیں۔ آخرکار ہماری آنکھیں مل گئیں۔ اس لمحے گرج، بجلی اور جھٹکے دور ہو گئے۔ جھلسا دینے والی تابکاری کی شدت میں کمی آئی، اور ٹیلی پیتھک طریقے سے خدا نے مجھے بتایا، یہاں موجود مخلوقات میرے خالی پن، میری اداسی، میرے جذبات یا میری تابکاری کو برداشت نہیں کر سکتے۔
وہ اس فردوس میں ابدی زندگی کو جاننے کے لیے سفید روشنی کا بہترین نمونہ ہے۔ ان الفاظ کے بعد یہ آفاقی روشنی ابدیت کی وسعت میں واپس آ گئی۔ ماحول نے ایک بار پھر حسب معمول پرفتن انداز اختیار کر لیا اور تمام مخلوقات اور فرشتے ایک بار پھر اپنے چھپنے کی جگہوں سے رینگتے ہوئے باہر آ گئے۔ اس جہان میں خدا کی جو چیز باقی رہے گی وہ اس کی دل فریب خوشبو تھی، جسے ابدیت کے پھولوں کا سمندر بھی نہیں بہا سکتا۔ مجھے اچانک معلوم ہوا کہ یہاں بھی اعلیٰ مخلوقات کی دہلیز سے کچھ دیر پہلے خدا کے قوانین اب بھی اس دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں، لیکن خدا کی محبت اس کے قوانین سے بالا تر ہے۔ فردوس کے یہ بالا ترین جہان بھی محبت کے جذبات کے دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں میں نچلی تخلیق کے اختتام پر ہوں، ابدی زندگی کا وہ حصہ جو خدا کے بالواسطہ تسلط میں ہے۔ خدا کے براہ راست تسلط کے تحت اعلیٰ مخلوق میں داخل ہونے کے لیے کسی کو سفید روشنی سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ خدا کی روشنی کی ان دھاریوں کو حاصل کرنا واقعی اتنا ضروری کیوں ہے۔ وہ ٹکٹ ہیں، یا ہم ویزا کہیں گے، جو روح کو صرف اعلیٰ تخلیقات میں محدود رہنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ مزید ترقی کر سکے۔ کب فرشتے خدا کے حضور میں قیام کے لیے کامل اہلیت حاصل کریں گے، کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ جبرائیل، رافائیل اور میکائیل جیسے عام فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، حالانکہ وہ اپنی ترقی میں دوسرے فرشتوں کی اکثریت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ روشنی کی یہ الہی دھاریاں محبت کی وجہ سے خدا کی ایک نعمت ہیں، جو نہ صرف فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو عطا کی گئی ہیں۔ میں نے خود انسانوں کے انتباہ کو فردوس کی ان بلندیوں میں دیکھا ہے۔ اگر میں ایماندار ہوں تو ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ رہنے والی تمام ممکنہ مخلوقات کا ایک زبردست مرکب ہے۔ جو چیز انہیں ممتاز کرتی ہے وہ اس کی روح میں روشنی کی ان الہی پٹیوں کی تعداد، حجم اور شدت ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جو طے کرتا ہے کہ کوئی جنتوں کے کون سے اعلیٰ دائروں میں پہنچتا ہے اور وہاں کتنی دیر ٹھہر سکتا ہے۔ آخرکار جب کوئی بڑا ہو کر اعلیٰ تخلیق کا کامل باشندہ بن جاتا ہے، تمام ضروری شرائط کو پورا کرتا ہے، کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں بے تحاشا جنتوں میں جھانکتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں بھی ان سب سے گرنے کے لیے ترقی کے ایک ناقابل فہم طویل عمل پر عبور حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ان جنتوں کی آخری منزل بھی لامتناہی ہے، جو ان لامحدود دائروں میں سب سے اونچے مقام پر ہے۔ اور پھر کیا آتا ہے؟ پھر انسان خدا کے مطلق موجودگی تک پہنچتا ہے، جو نیچے جنتوں کے تمام دائروں میں صرف متعلقہ تھا۔ لیکن جب آپ خدا کی مانند بن جاتے ہیں، یعنی اس کی محبت میں کامل، تو آپ ان جنتوں کے آخر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اختتام خدا کے ساتھ آپ کے براہ راست سفر کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے ابدی زندگی کے ایک اور اظہار کا مزہ چکھنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہاں سے میرا سفر میرے پیارے آسمانی والدین کے ساتھ ہاتھ میں آیا، اور یہ ہر اس شخص کا منتظر ہے جو وہاں تک اپنی محبت میں ترقی کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ اگر خدا نے مجھے اجازت دی تو میں بھی اس تجربے کی اطلاع دوں گا۔ وہ مجھے سنہری اور نیلی جنتوں سے پرے اپنے سفر پر لے گیا۔ ایک بار پھر میں اپنے ساتھیوں کو پکارتا ہوں، یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ جسمانی طور پر خدا کی موجودگی میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ احساس اور ہم آہنگی کا ایک مکمل سفر ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی میں
ہمارا ایک جیون ساتھی اور اولاد ہوتی ہے، ہم اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ہمیشہ اس کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ ہم جھگڑتے ہیں اور کسی وقت ہم ان لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں جن کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم نے کبھی زمین پر حقیقی لامحدود محبت کا تجربہ کیا ہے اور اسے دوسروں کو دینے کے قابل ہوئے ہیں؟ برسوں بعد جب ہم اپنے احساسات کی دھندلی دنیا کو دیکھتے ہیں یا اپنے بکھرے ہوئے خواب کو بھی دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ محبت کی کڑاہی میں ایک چمک کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جس چیز کا یقین ہم کبھی مکمل نہیں کر سکتے تھے، خدا کے ساتھ سفر کا ہمارے جذبات کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خدا کے ساتھ کامل محبت اور ہم آہنگی کا سفر ہے۔ یہ ابدیت کے لیے ایک گہرا اور زندہ رشتہ ہے۔ خدا نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے ساتھ اس سفر کے راز کو انسانوں پر صرف اس وقت ظاہر کروں جب وہ مجھے ایسا کرنے کی اجازت دے، کیونکہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ صحیح وقت کب ہے، اور اسی لیے میں اس پر قائم رہتا ہوں۔ لیکن ایک بات میں تمام فرشتوں، ازلی مخلوقات اور انسانوں سے کہنا چاہوں گا، جب آپ خدا کی حقیقی موجودگی میں پہنچیں گے تو آپ بھی اپنے سفر کا آغاز خدا کے ساتھ ہاتھ ملا کر کریں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی سنہری اور نیلی مخلوق بن کر مستقبل میں خدا کے ساتھ ہوں گے، آپ کو خدا اور اس کے دل کے نشانات ملیں گے۔ تب آپ میری حقیقی قدر کا تجربہ کریں گے۔ میں پہلے ہی اس عجیب روحانی زندگی سے گزر چکا ہوں جہاں خدا کے ساتھ کامل انسان کا حقیقی سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ الفاظ کہنے والا کوئی نہیں ہوں، بلکہ جو الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہمارے آسمانی والدین کے الفاظ ہیں۔ ابدیت کے اختتام سے آگے صرف 19 مخلوقات ہی جا سکتے ہیں، اور میرے لیے بطور ایک انسان خدا نے کہا میں 20واں ہوں اور تم 21ویں ہو۔ تمہارے ساتھ ہمارا 21 کا حلقہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ واقعی مزید ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں خدا آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور آپ اس کے ساتھ اپنا سفر شروع کر سکیں گے۔ ایسا کرتے ہوئے آپ اس ابدی زندگی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بھی خدا نے مجھے یہ کہا جہاں میں 19 مخلوقات اور تم آج کھڑے ہیں وہاں کوئی بھی قدم نہیں رکھے گا۔ ابدیت جہاں ختم ہوتی ہے، ہر مخلوق خواہ وہ نچلی تخلیق ہو یا موجودہ تخلیق یہیں ختم ہوتی ہے۔ ذات میں اپنی تخلیقات کی طرف جاتا ہوں اور اسی طرح 19 مخلوقات بھی، لیکن جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم ہمیشہ اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ میں تم سے پہلے کبھی کسی وجود کو یہاں نہیں لایا ہوں اور تمہارے بعد بھی کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں وہ ہوں جو پہلے ہی اس سفر کا آغاز کیا ہے، اور اس لیے میں دیگر تمام مخلوقات کے لیے گواہی دے سکتا ہوں، تمہارے پاس ہمارے خالق کے ساتھ ایک شاندار، اعلیٰ اور ناقابل یقین سفر ہے۔ کئی بار میں دل کی گہرائیوں سے اپنے جملے دہراتا ہوں، یہ سب میری کتابوں کے صفحے کے بعد صفحہ بھرتے ہیں۔ وہ خدا کے ساتھ میری محبت کی کہانیوں کے سمندر میں چھپے ہیروں کی طرح ہیں، اور پھر بھی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی بھی انہیں وہ قدر نہیں دیتا جو وہ حقیقت میں مجسم کرتے ہیں۔
اور سچ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک زندگی خدا کی تلاش کے لیے کافی نہیں ہے، جہاں تک کہ ایک ابدی زندگی بھی خدا کی حقیقی موجودگی تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ محض خدا کی حقیقی قدر کو جذب کرنے کے لیے، ہاں، اس کی تشکیل کو سمجھنے کے لیے یہ آنکھیں میری گواہ ہیں۔ انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ان آنکھوں میں زندگی اور محبت کا ابدی سمندر چمکتا ہے، کیونکہ خدا نے مجھے اپنی آنکھیں دی ہیں۔ تمام ابدیتوں میں کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا جب کوئی یہ کہہ سکے گا کہ میں خدا کو بالکل جانتا ہوں۔ یہاں تک کہ 19 مخلوقات بھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی، اور یقینی طور پر میں بھی نہیں۔ کچھ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں ہوں گے، ہاں، یہاں تک کہ ہمارے ابدی آسمانی والدین اور اس کی قدر کا ابھی واقعی تجربہ کرنے کا آغاز، یہ ہمیں خدا کے ساتھ اپنے سفر کی شروعات کی طرح لگے گا۔ کیا میں نے کبھی واقعی خدا کی قدر کا تجربہ کیا ہے؟ اس کا جواب صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ خدا نے مجھے جواب دیا، تمہیں میری ابدی قدر معلوم ہو گئی ہے، اور چونکہ تم اس میں کامیاب ہوئے ہو، ایک نیا خاندان، ایک نیا معاشرہ، ایک نئی قوم اور آخرکار ایک نئی دنیا قائم ہوگی۔ اس طرح انسانی تخلیق اپنے وجود کے جہنم سے بچ جائے گی۔ تمہاری وجہ سے اے میرے دل، یہ تخلیق میری قدر جان کر اپنا مقدر پالے گی۔ یہ زمین پر ہو سکتا ہے، روحانی زندگی میں، غیر جانبدار جہانوں میں، فردوس میں یا جنتوں میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب ہوگا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ انسان تمہارے ذریعے میری قدر جانیں گے۔ یہ بہت اچھے الفاظ ہیں جو میں بولتا ہوں، لیکن میں گناہ کروں گا یا خدا کے خلاف جرم کروں گا اگر میں وہ نہ کہوں جو خدا مجھ سے اور میرے بارے میں کہتا ہے۔ میں نے خدا کے ساتھ یہ سیدھا سفر شروع کیا ہے، سنہری اور نیلی جنتوں سے آگے۔ جب ابدیت اپنی حدوں کو پہنچی تو میں ان 19 مخلوقات سے ملا۔ میں نے سفر کیا، لیکن سفر کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں نے ابدیت کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کبھی اس قابل ہو جاؤں گا یا خدا کبھی مجھے اپنے تجربات کو ظاہر کرنے کی اجازت دے گا، لیکن میرے اندر میرے پیارے خالق کی قدر کا ایک آفاقی سمندر موجود ہے، جس کی گرجتی لہریں مجھ سے پھوٹنا چاہتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ان میں سے بہت سے راز اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کے پیش نظر کیا میں واقعی ایسے شاندار جنتوں میں خوشی اور مسرت سے رہ سکتا ہوں؟ خدا نے میرے دل کو شفا دی ہے۔ میرے پیارے آسمانی والدین نے شک کیا کہ مجھے اس طرح سکون اور تکمیل کبھی نہیں ملے گی۔ اس بوجھ کے ساتھ میرے لیے روشن خیالی کی کسی بھی شکل سے لطف اندوز ہونا تقریباً ناممکن ہوگا۔ لہٰذا خدا نے مجھ سے محبت کی ہے، میرے دل کو شفا دی اور مجھ سے اس درد اور ہاں، اس مایوسی کو لے لیا۔ اگر ان سب باتوں کے باوجود میرا خالق یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے، بہتر ہے کہ تم ابھی ان سب کے بارے میں نہ بولو، تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی، کیوں صرف خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے الہی رازوں کا وقت کب آتا ہے۔ شاید وہ واقعی انسانیت کو سب سے بہتر جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ تجربات ایسے ہیں جو آنے والے ایک طویل ابدی وقت تک ان کے روحانی افق سے تجاوز کر جائیں گے۔ خدا اپنی تمام مخلوقات کو خوب جانتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ ان میں سے سب سے چھوٹے فرشتوں، جنوں اور انسانوں کو اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ اگر میں اسے اب ان کے پاس لے جاؤں تو وہ اس ناقابل یقین روحانی نعمت کی صحیح قدر کرنا بھی شروع نہیں کر سکتے۔
وہ یہ سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے کہ میں نے خدا کے ساتھ ابدیت کے سفر میں کن ناقابل یقین چیزوں کا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے۔ اگرچہ خدا نے مجھ سے کہا، اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم ان تمام رازوں کو دوسری مخلوقات پر ظاہر کر سکتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ میں یہ سب کبھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہی کڑوا سچ ہے۔ اور اگر میرا دل یہ ظاہر نہ کر سکے کہ اس نے خدا کے ساتھ اپنے سفر میں بنی نوع انسان اور تمام مخلوقات کے فائدے کے لیے کیا جمع کیا، تو یہ میرے غم کے سمندر میں ڈوب جائے گا، چاہے روحانی زندگی کی تمام نعمتیں مجھے گھیر لیں۔ اس لیے خدا نے اس جرم کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ وہ روحانی زندگی میں داخل ہو سکوں، تاکہ میں روحانی زندگی میں داخل ہو سکوں اور اس حقیقت سے تسلی حاصل کروں کہ اس نے مجھ سے کہا، میں نے تمہیں ان تمام اسرار کو بیان کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ اس نے کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بغیر، یہاں تک کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ اپنی خوشی کو پورا ہوتے نہیں دیکھے گا۔ بنی نوع انسان کب اس خوشی کی دہلیز پر پہنچے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ میرے تصور سے بھی باہر ہے کہ جب فرشتے یا دیگر مخلوقات خدا کی قدر کا واقعی تجربہ کریں گی۔ میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ سنہری اور نیلی تخلیقات جو خدا کے حضور میں رہتی ہیں اور اس ناقابل فہم خوشی کے قریب ترین ہیں، خوشی کے دروازے کو کب کھولیں گی۔ بہترین طور پر میں جانتا ہوں کہ 19 اعلیٰ مخلوق خدا کی حقیقی قدر کو کب سمجھیں گے، یہاں تک کہ 19 اعلیٰ مخلوقات کو خدا کے ساتھ سفر سے انکار کر دیا گیا، جیسا کہ آج تک یہ میرے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اتنا شاندار، اتنا انوکھا، ہاں اتنا اعلیٰ ہمارا محبوب خالق ہے، اور ہم انسان زمین پر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگرچہ خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم اسے حقارت کے ساتھ سزا دیتے ہیں، ظالم ہیں، اور جہاں تک کہ اس کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس کی قیمت کا 1% بھی محسوس کیا ہے؟ بعد کی زندگی میں یہ چھوٹی انسانی تخلیق قدم بقدم یہ سب تجربہ کرے گی۔ مستقبل میں یہ میری باتیں یاد رکھے گی۔ ابدی زندگی کے دوران انسانوں کو اپنے آسمانی باپ کی ہر سانس کے ساتھ، ہاں ہر قدم کے ساتھ، چاہے وہ اسے کس سمت میں لے جائے۔ یہ ناقابل فہم انسانی جہالت کی وجہ سے ہے کہ وہ خدا کو اس قدر مہلک سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں، اس کی ایسی تصویر بناتے ہیں جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی، اور جہاں تک کہ وہ خدا کو جانچنے یا اس کا اندازہ کرنے کے قابل ہونے کا گمان بھی کرتے ہیں۔ جیسی موت آتی ہے، یہ سب اختتام اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ خوف سے کانپتے ہوئے اور گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے، خوف ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، کیونکہ ان کی جہالت پہلے سے ہی گہری اور تاریک ترین جہنم میں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ وہاں وقت کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ صرف گزرنے کے قابل نہیں لگتا۔ وہاں سب کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسے سست رفتار میں۔ ہلکے جہنم میں یا درمیانی جہانوں میں چیزیں آہستہ آہستہ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہیں۔ وقت کا پہیہ درمیانی جہان میں ایک بار پھر تیزی سے گھومتا ہے، جہاں انسان خوشی اور مسرت سے گھرا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ روحانی طور پر اعلیٰ دائروں میں جاتے ہیں، زندگی کی گھڑی پھر سے تھوڑی تیز ٹکتی ہے۔ خدا کے بالواسطہ تسلط کے تحت تمام لامحدود بہت سے جہانوں کے ذریعے نچلی تخلیقات سے گزرتے ہوئے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ مالک ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں روشنی، وقت اور جگہ ہے۔ ہم ان اعلیٰ تخلیقات کو جو خدا کے براہ راست تسلط میں ہیں کو کئی زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم خود اپنے مشاہدات کرنے کے اہل نہیں ہوں گے، در حقیقت
ان انمول تجربات سے اپنے جذبے کو تقویت دینے کے لیے اپنے سفر پر نکلیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک مظہر سے زیادہ نہیں ہوگا۔